للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. درود پڑھیے گا بابا سے. دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے تبرکاً. ترجمہ اس کا یہ ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے منصب کا کسے وہ ذمہ دار قرار پاتا ہے، اپنی رسالت کو کس جگہ پہ رکھتا ہے، اس کو حقیقی معنوں میں اللہ ہی جانتا. سالانہ مجلس ہے، کافی عرصے سے مجھے حاضر ہونے کا یہاں موقع ملتا رہتا ہے. کل 25 محرم تھی، آج 26 محرم ہے. شہادت مولا سجاد کا کل کا روز تھا. آج چند جملے اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں حاصل ہیں. چونکہ مقامی بھی ہوں، آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کوشش کروں کہ موضوع کے مطابق کچھ معروضات جو ہیں وہ عرض کروں. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، یقینی طور پہ سنا ہے، لو. لو، لام با اے، لو. ابھی اگر آپ کے ذہن میں نہیں آیا تو لوح محفوظ آپ نے سنا. لوح محفوظ، وہی یہ لفظ لو ہے. لو کا معنی اگر میں کروں تو لو کا معنی یوں کیا جا سکتا ہے، وہ صحیفہ کہ جس میں کوئی متبرک چیزیں لکھی ہوں اس کو لو کہا جاتا ہے. لو یعنی جس میں پاکیزہ چیزیں لکھی گئی ہوں اس کو لو. پیغمبر گرامی نے مولا حسین کی ولادت باسعادت پہ ایک لو جناب سیدہ کو ہدیے کے طور پہ عطا کی تھی. ایک لو جناب سیدہ کو نبی معظم نے مولا حسین کی ولادت باسعادت کے پر بطور ہدیہ عطا فرمائی تھی. جناب سیدہ نے مصلحتاً
میں نے جو روایت میں پڑھا ہے وہی عرض کر رہا ہوں. کچھ جملے درمیان میں میرے آ جاتے ہیں. یہ مصلحتاً کا لفظ میرا ہے. جناب سیدہ نے مصلحتاً وہ لو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو عطا فرمایا. نبی کے بہت بڑے صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری. آپ جانتے ہیں شہادت مولا حسین کے بعد بڑی عظمت ہے جناب جابر کی. میں وہ ساری باتیں نہیں عرض کر سکتا اس وقت. سب سے پہلا زائر حسین جناب جابر بن عبداللہ انصاری. اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑا بندہ ہے جسے یہ لو عطا ہوئی تھی. وہی لو جناب جابر نے بعد میں سرکار مولا محمد باقر علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. اور پھر مولا کے توسط سے چلتے چلتے امام زمانہ تک وہ لو پہنچی. بڑی مہربانی آپ کی. وہ لو امام زمانہ تک پہنچی. اس لو میں خصوصیت یہ ہے کہ اس لو میں علی سے لے کے مہدی تک معصوموں کے نام بھی لکھے ہیں, القابات بھی لکھے ہیں. بڑے بادشاہ کی بڑی مہربانی. اس لو کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں معصومین یعنی مولا سے لے کے مولا امام زمانہ تک کے معصوموں کے اسماء گرامی بھی موجود ہیں, القابات بھی موجود ہیں, اور تھوڑا تھوڑا ہر معصوم کے بارے میں نبی معظم نے کچھ اس میں لکھا ہے. زیادہ وضاحت موجود نہیں. ایک جملہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس لوح میں سے پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا, محشر برپا ہو جائے گا, قیامت کا دن ہوگا, تو منادی آواز دے گا اینا زین العابدین. بڑی نوازش آپ کی, بڑی مہربانی آپ کی پوری توجہ ہو گئی ہے. میں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, بڑے پرانے سننے والے, بڑے ہی دقیق مجالس کو سننے والے موجود ہیں. میں نے شاید پوری طرح بات کو واضح نہیں کر پایا. آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک سارے موجود ہوں گے. منادی ندا دے گا اینا زین العابدین. بڑی بادشاہ آپ کی, بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے توجہ فرما لی. یعنی سارے انبیاء بھی موجود ہوں گے, ان کے اوصیاء بھی موجود ہوں گے, متقی پرہیزگار بھی موجود ہوں گے. نبی فرماتے ہیں منادی ندا دے گا اینا زین العابدین. زین العابدین کہاں ہیں؟ نبی معظم فرماتے ہیں کأنی انظرو, گویا میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ منادی آواز دے گا تو میرا بیٹا سجاد صفے چیرتا ہوا سامنے اس کا مطلب یہ کہ پوری کائنات میں انبیاء کی موجودگی میں عبادتوں کی زینت جسے قرار دیا جائے گا اسے سجاد کہا جائے گا. بڑی مہربانی. میں آپ کا اپنا اور چونکہ تھوڑا بہت پڑھتا ہوں اس لیے باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عبداللہ مبارک میری ذمہ داری بھی ہے, میں جو بات کروں نا ذمہ داری سے کروں. عبداللہ مبارک راوی کا نام ہے, عبداللہ مبارک. عبداللہ مبارک کہتا ہے ایک دن ایک سال میں حج پہ گیا. جب میں حج پہ گیا نا تو میں نے دیکھا ایک کارواں میں 7 یا 8 سال کا نوجوان ہے. بڑی بادشاہ کی, بڑی مہربانی آپ کی. 7 یا 8 سال کا نوجوان ہے جو حج کے لیے جا رہا ہے. نہ کھانے کا کوئی بندوبست ہے, نہ سواری پاس موجود ہے, نہ کوئی رشتہ دار ساتھ ہے. میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کس کی مدد سے حج پہ جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں, اللہ کی مدد سب سے بڑی.
جب پہلا جواب دیا نا اس 7 یا 8 سالہ نوجوان نے، عبداللہ مبارک کہتا ہے میری توجہ بڑھ گئی، میں نے کہا زاد راہ کیا ہے؟ راستے میں ضرورت ہوتی ہے نا زاد راہ کی، تمہارا زاد راہ کیا ہے؟ اس نے مجھے دیکھ کے کہا تقوی زاد راہ ہے۔ تقوی میرا زاد راہ ہے، تقوی میرا زاد راہ ہے۔ مجھے اور تعجب ہوا، 7 یا 8 سال کا نوجوان اور دیکھ کے کہتا ہے تقوی میرا زاد راہ ہے۔ میں نے کہا سواری نہیں تمہارے پاس، کس کے سہارے سفر کرو گے؟ کہا اللہ نے 2 پاؤں مجھے اسی لیے دیے ہیں، سواری کی ضرورت نہ پڑے۔ کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا، عجیب سوالوں کے جواب مل رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے تعجب سے کہا کس خاندان سے تعلق ہے؟ کس خاندان سے تعلق ہے؟ کہا ہاشمی ہوں۔ لفظ یہ ہے، لفظ یہ ہے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ کہتا ہے کہ اس 7 یا 8 سالہ نوجوان نے کہا ہاشمی ہوں۔ کہتا میرا اور تعجب بڑا، میں نے کہا ہاشم کی اولاد میں سے کس کے بیٹے ہو؟ کہتا ہے عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ میں نے کہا عبد المطلب کی اولاد میں سے کس کے ہو؟ یہ جملہ کہنا تھا، سر فخر سے بلند کر کے کہتا ہے علوی بھی ہوں فاطمی بھی ہوں۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی، علوی بھی ہوں فاطمی بھی ہوں۔ کہتا ہے اب اس کے بعد پوچھنے کی میری جرت نہیں، مزید میں نے پوچھا کچھ نہیں، البتہ میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا کوئی بات بتا سکتے ہو، کوئی شعر سنا سکتے ہو؟ 7 یا 8 سال کا نوجوان ہے۔ عبداللہ مبارک کہتا ہے جب میں نے کہا نا کہ کوئی شعر سنا سکتے ہو تو فوری طور پہ جو شعر پڑھا اس شعر کے کچھ الفاظ اور کچھ مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ وہ 7 یا 8 سال کا بچہ کہتا ہے لَنَحْنُ عَلَى الْحَوْضِ الرَّبَّادُ، ہم وہ ہیں کہ جو حوض کوثر پہ لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کیا لفظ میری، ہم وہ ہیں کہ جو حوض کوثر پہ لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ اچھا پھر آگے وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نزود و نسکی الرباد، جو آ جائے گا نا اسے پلانے والے بھی ہم ہوں گے۔ بڑی نوازش، بڑی نوازش، بڑی نوازش آپ، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش آپ کی۔ جو آ جائیں گے نا حوض کوثر پہ ان کو کھانے اور پلانے والے بھی ہم ہوں گے۔ فرماتا ہے عبداللہ مبارک یہ کہتا ہے، اس کے بعد جو جملہ کہا نا اس 7 یا 8 سال کے نوجوان میں، وہ کہتا ہے ما فازا من فازا الا بنا، کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم ساتھ نہ ہو۔ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کیا لفظ فرمائیں گے، جو بھی کامیاب ہوا ہے ہماری وجہ سے کامیاب ہوا ہے۔ وَمَنْ خَابَ مَا خَابَ إِلَّا مَنْ حُبُّنَا ذَاتَهُ، کوئی بندہ رسوا نہیں ہوتا جس کے دل میں ہماری محبت موجود ہے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ نے توجہ، بڑی نوازش ہے، بڑی مہربانی ہے آپ کی، بڑی مہربانی ہے آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی۔ میں یہ اشعار مولا کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عبداللہ مبارک یہ کہتا ہے اس 7 یا 8 سال کے نوجوان نے یہ کہا کہ جو بندہ بھی کامیاب ہوا ہے وہ ہماری وجہ سے کامیاب ہوا ہے، اور وہ بندہ رسوا ہوتا ہی نہیں جس کا ذات راہ ہماری محبت ہو۔ بڑی توجہ آپ کی، بڑی توجہ آپ کی۔ من سرانا، یہ لفظ ہے معصوم کے، تھوڑے سے لفظ بدل جائیں معذرت چاہتا ہوں۔ من سرانا، جو خوش کرے ہمیں یا ہماری خوشی کا ذریعہ بن جائے، نالا من السرور، وہ ہماری طرف سے خوشیاں ہی پائے گا۔ اللہ اکبر، آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا،
توجہ جملہ عرض کر رہا ہوں، معصوم فرماتے ہیں جو ہمیں خوش کرے گا وہ ہماری طرف سے خوشیاں ہی پائے گا۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ذاکر تو بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہیں نا، لیکن میں عرض کروں یہ لفظ معصوم کے ہیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا، معصوم کے لفظ ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، معصوم فرماتے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، معصوم فرماتے ہیں من ساءنا ساء میلادہ، جو بندہ ہمارے ساتھ برائی کرے اس کی ولادت ہی ناپاک ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں آپ صاحبان؟ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے، بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے۔ تو کچھ چیزیں تو معصوم نے ثابت کر دی نا، جو آل محمد سے برائی کا سوچے بھی اس کی ماں کے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بڑی نوازش آپ کی، کہا ساء میلادہ، اس کی ولادت جو ہے وہ بری ہے، اس کی ولادت ہی اچھی نہیں ہوتی۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں جو بندہ ہمارے حق کو غصب کر جائے، آخری شعر کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، آخری شعر کا مفہوم جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں، معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے حق کا غاصب ہے، ہم اس دنیا میں تو اسے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن کانا میادہ یوم القیامت پتا چلے گا کہ غاصب کون تھا۔ بڑی آواز آپ کی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بغیر کسی تمہید کے جملے مولا ہی کے حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار امیر المومنین کے فرزند مولا حسن، ان کے بعد مولا حسین، ایک فرزند ہیں سرکار کے، ان کا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ جانتے ہیں آپ محمد بن حنفیہ کو؟ بڑے عظیم ہیں محمد بن حنفیہ، بڑے عظیم ہیں محمد بن حنفیہ۔ اچھا لوگوں کو پتہ نہیں نا، بحیثیت طالب علم، تاریخ کا طالب علم ہوتے ہوئے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں محمد بن حنفیہ کا ذکر۔ محمد بن حنفیہ کی یہ بات عرض کرنے سے پہلے ایک جملہ عرض کر لیتا ہوں۔ محمد بن حنفیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں مدینے سے چلتے ہوئے مولا حسین نے تحریری وصیت کی ہے، تحریری وصیت کی ہے مولا حسین، وَأَنْتَ عَيْنٌ لِّي، مولا فرماتے ہیں مدینے میں رہو، مدینے میں میری طرف سے تم میرے نمائندے ہو۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ محمد بن حنفیہ کو مولا حسین نے کہا مدینے میں رہے، اور انت عین لی، تو میری طرف سے نگران ہے، یعنی مدینے میں خاندان طہارت کے جتنے امور تھے ان کا سرپرست بنایا ہے مولا حسین نے محمد بن حنفیہ کو۔ آپ کی توجہ ہے؟ لو ایک جملہ اور سنیے گا، اگر میں یہی بات شروع کر دوں گا تو بہت زیادہ وقت لگے گا۔ آج میرا موضوع محمد بن حنفیہ نہیں، مدینے سے لے کے مکے اور مکے سے لے کے کربلا تک جس بندے سے مسلسل مولا حسین کا رابطہ رہا ہے اس کا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ کربلا پہنچ کے بھی خط لکھا ہے مولا نے محمد بن حنفیہ، بہت بڑا بندہ ہے محمد بن حنفیہ، مولا کا بھائی ہے چھوٹا۔ ایک جملہ چلو اور عرض کر لیتا ہوں۔ جنگ جمل میں، یا ظاہراً جنگ سفین، لگتا یہ ہے کہ جنگ جمل کی بات ہے، مولا نے محمد بن حنفیہ کو کہا جاؤ بڑھ بڑھ کے حملے کرو۔ محمد بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، ایک بندے نے نہیں، مجھے تھوڑا سا اشتباہ ہو رہا ہے، میں اپنے اشتباہ کو ٹھیک کر لوں، یہ جنگ صفین کی بات ہے، جمل کی نہیں، جنگ صفین کی بات ہے، جمل کی نہیں، میں اصلاح کر لوں نا تاکہ بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ جنگ صفین کی بات ہے، جمل کی نہیں۔ جنگ صفین میں بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے نا محمد بن حنفیہ، ایک بندہ چغل خور اس نے کہا محمد بن حنفیہ کو ذرا دور نہ کر لوں، اس کے ذہن میں ذرا خیانت کاری ڈالنا چاہتا تھا۔ قریب آ کے کہتے عجیب ہو محمد، تم عجیب ہو، تمہارا بابا بھی عجیب ہے، بار بار تمہیں بھیجتا ہے، حسن کو بھی اپنے پاس بٹھایا ہے، حسین کو بھی اپنے پاس بٹھایا،
تمہیں بار بار بھیجتا ہے، نہ حسن کو بھیجتا ہے نہ حسین کو بھیجتا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ محمد دیکھ کے کہتے بدبخت تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، حسن اور حسین میرے بابے کی آنکھیں ہیں، میں اور عباس بازو ہیں۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی نوازش آپ، ہم بازو ہیں۔ جب آنکھوں پہ حملہ ہو تو بازوؤں کے ذریعے سے بچایا جاتا ہے، بازوؤں کے ذریعے سے بچایا جاتا ہے۔ بہت بڑی عظمت ہے محمد بن حنفیہ کی۔ لیکن بہرحال تاریخ کے جملے ہیں، اور میں خالد کاہلی راوی ہے، کتاب کا نام ہے سیرہ چہاردہ معصومین، میری بات پکی رہے۔ خالد کاہلی کہتا ہے میں نے ایک دن دیکھا کہ محمد بن حنفیہ مولا سجاد کی خدمت میں تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ سجاد کوئی بہت بڑی شخصیت ہے اور محمد حنفیہ کوئی غلام ہے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحب سے، آپ لوگ تھے چچا، مولا سجاد کے چچا تھے، مولا حسن مولا حسین کے بھائی تھے، حضرت علی کے فرزند تھے۔ ذہن میں آ جاتا ہے، ایک دن ذہن میں آیا، پیغام بھیجا، سجاد بیٹا میں آپ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا چچا فرمائیے، گھر ہے آپ کا، علیحدہ بیٹھ جاتے۔ علیحدہ بیٹھ گئے۔ جب علیحدہ بیٹھ گئے تو کہا بیٹا سجاد بات اصل میں یہ ہے کہ میرے بابا امام تھے، ان کے بعد میرے بڑے بھائی امام تھے، ان کے بعد میرے دوسرے بھائی امام تھے، اب میرے بابا بھی چلے گئے، بڑے بھائی بھی چلے گئے، مولا حسین بھی چلے گئے، بیٹا اب کیا امامت پہ میرا حق نہیں بنتا؟ بڑی نوازش ہے آپ کی، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ کہا میرا حق امامت پہ نہیں بنتا، یہ امامت مجھے نہیں ملنی چاہیے۔ یہ جملہ کہنا تھا، مولا دیکھ کے کہتے ہیں چچا یہ امامت دینے والی چیز نہیں، بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے، یہ کسی کے دینے سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا مولا محمد بن حنفیہ نے کہا کہ بیٹا پھر اس بات کی دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، دینے سے نہیں ملتی؟ مولا کہتے ہیں چچا تم چچا ہو نا، تمہیں مطمئن کرنا ضروری ہے، چلو حجر اسود کے پاس نہ جائیں، جا کے پوچھیں کہ امامت کس کا حق ہے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی، آپ نے غور فرما لیا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چل کے حجر اسود سے نہ پوچھیں، حجر اسود کے قریب آ گئے، چچا دعا کیجئے، حجر اسود سے اپنی گواہی مانگیے۔ محمد بن حنفیہ نے دعا کی، حجر اسود اسی طرح سے کوئی جنبش نہیں آئی۔ کہا بیٹا نہیں میری بات پہ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اب تم بات کرو۔ مولا نے دستے دعا بلند کیے، حجر اسود نے تڑپنا شروع کر دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ مولا نے کہا رک جاؤ، اسی جگہ پہ رہو، بس چچا کو بتانا تھا کہ اس وقت کا وارث سجاد ہے۔ بڑی مہربانی آپ نے توجہ فرما لی ہے، بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ مولا سجاد وہ ہستی ہے کہ جن کی امامت پہ گواہ حجر اسود ہے، جن کی امامت پہ گواہ حجر اسود بنا ہے۔ مولا کی سیرت، مولا کی زندگی بہت زیادہ بیان کی جا سکتی ہے، لیکن بحیثیت طالب علم چند جملے مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ واقعہ ایک، ابھی میں مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن کچھ لفظ ایسے ہیں، مولا کی زندگی کو جہاں سے بھی شروع کروں کچھ لفظ ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ مصائب سے بن جاتا ہے۔ میرا ہدف مصائب پڑھنا نہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد سجاد جیسی ہستی ظاہرہ بازاروں میں نہیں جا سکتی تھی، خوشیوں کے پروگرام میں نہیں جا سکتی تھی، حالات ہی ایسے تھے نا۔
آج 1400-1500 سال گزر گئے، آج میں نے ذکر شروع کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو۔ سجاد تو وہ ہے نا جس کے سامنے سب کچھ ہوا، مولا سجاد تو وہ ہے نا جن کے سامنے سب کچھ ہوا۔ اب سجاد کیسی ہستی، بھلا کربلا کے بعد شادیوں میں کیسے جاتی، بھلا بازاروں میں کیسے جاتی؟ نہیں جا سکتی تھی، نہیں جا سکتی۔ کیفیت کیا ہے؟ ایک جملہ کہہ کے پلٹ رہا ہوں، میں ایک مطلب ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک دن گئے بازار میں، گزر گئے کہ مجبوری ہوگی، کوئی کام ہوگا۔ جب گئے نا تو ایک مسافر آوازیں دے رہا تھا لوگوں کو، انا مسکین فرحمونی، لوگوں میں مسافر ہوں میری مدد کرو، میں مسافر ہوں میری مدد کرو، انا مسکین فرحمونی، میں مسکین ہوں میری مدد کرو۔ یہ جملہ کہنا تھا اس کے، یہ مانگنے والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، بار بار ایک ہی لفظ کو کہتے ہیں۔ یہ گلی میں بازار میں بار بار کہہ رہا تھا انا مسکین فرحمونی، انا مسکین فرحمونی۔ مولا آ گئے، مولا گزر رہے تھے، پھر یہ کہتا انا مسکین فرحمونی۔ مولا نے مدد کی ہوگی، یقینی طور پہ ایسا ممکن نہیں کہ مولا کے سامنے کوئی کہے اور مولا مدد نہ کرے، مولا نے مدد تو کی ہوگی، آپ کی توجہ۔ لیکن مولا نے رک کے کہا تم مسافر لگتے ہو، کہا جی ہاں مسافر۔ کہا یہ بتاؤ اگر اس عالم مسافرت میں یہاں تجھے موت آ جائے، تیرا کیا خیال ہے؟ تجھے غسل دیا جائے گا، تجھے کفن دیا جائے گا، تجھے دفن کیا جائے گا؟ دیکھ کے کہتا فرزند رسول آپ کی نانا کی امت ہے، مجھے یقین ہے اگر میں عالم مسافرت میں بھی مارا جاؤں مجھے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، دفن بھی کیا جائے گا۔ یہ جملہ کہنا تھا، مولا کا منہ کربلا کی طرف ہو گیا۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں بابا لوگ تو مسافروں کو بھی بے کفن دفن نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا نا الفاظ یقینی طور پہ مسائل کے آ جاتے ہیں، لیکن میرا ہدف ایک مفہوم آپ کی خدمت میں ثابت کر، اور وہ یہ کہ مولا سجاد واقعہ کربلا کے بعد نارمل زندگی نہیں گزار رہے تھے، نارمل زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ کنیز سے کسی نے پوچھا واقعہ کربلا کے بعد مولا سجاد کی زندگی کے بارے میں تو بتائیے۔ کہا تفصیلی بتاؤں یا مختصر؟ کہا نہیں مختصر بتا دو، آپ کی توجہ ہے، یقیناً میں نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا۔ کنیز کہتی ہے مختصر بتاؤں یا تفصیلی بتاؤں؟ کہا مختصر بتا دو۔ جب کہا نا مختصر بتا دو، کنیز دیکھ کے کہتی ہے واقعہ کربلا کے بعد میں نے دن کو سجاد کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا، رات کو بستر نہیں بچھایا۔ دن کو بھی روتے تھے، رات کو بھی روتے تھے۔ مولا سجاد کی واقعہ کربلا کے بعد زندگی کا جو نقشہ آپ کی کنیز نے کھینچا ہے وہ یہ ہے، یا مصلی پہ رہتے تھے یا بابا کے غم میں روتے تھے۔ اور آپ لوگوں کو تو رونے کے لیے ذاکروں کی ضرورت ہوتی ہے نا، مولا کے سامنے تو وضو کا پانی آتا تھا تو رونا شروع کر دیتے۔ تو وہی پانی ہے جو کربلا میں علی اصغر کو نہیں ملا، تو وہی پانی ہے جس کے بغیر میرے بھیا علی اکبر پیاسے چلے گئے، تو وہی پانی ہے کہ جس کے بارے میں میرے بابا اللہ تش کہتے رہے۔ رونے کے لیے ذاکروں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پڑھنے والوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کوئی ماحول پیدا ہو جاتا تھا تو خون کے آنسو رویا کرتے تھے سجاد۔ جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، انہی مسائل میں سے نکال کے
آپ کی خدمت عالیہ میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نارمل زندگی مولا سجاد نے نہیں گزاری، روتے تھے یا عبادت کرتے تھے، مصالحے پہ بیٹھ کے۔ باہر جانے پہ پابندی ہے نا، کوئی بات کرنے پہ پابندی ہے نا، کسی کے خلاف بات نہ کروں، اللہ سے راز و نیاز کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں نا۔ مصلی پہ بیٹھ گئے، راز و نیاز کرنے لگے۔ وہ راز و نیاز جو مولا سجاد نے کیے نا، ان کو صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے۔ جو مولا سجاد نے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے راز و نیاز کیا، اسے صحیفہ کاملہ کہتے ہیں۔ اور آج کہتے ہیں اگر توحید سمجھنا ہو تو علی کا نہج البلاغہ پڑھو یا سجاد کا صحیفہ کاملہ پڑھو۔ توحید کے اس سے بہتر مظاہر کسی اور جگہ پہ نظر نہیں آتے۔ مصلی پہ بیٹھ گئے، مولا سجاد کی عظمت کو لوگوں نے سمجھا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا آج ہدف یہی سوچ کے میں آیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ تاریخ پہ ایک دقت سے نظر کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ واقعہ کربلا اتفاقی حادثہ نہیں۔ اور عرض کروں، یہ جو کارواں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف گیا ہے نا، یہ فتح حسین کا اعلان تھا۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی، بڑی ذمہ داری سے یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا حسین کی فتح کا اعلان تھا یہ کارواں۔ لفظ بدل نہ لوں، اجمیری نے کہا تھا دین است حسین، دین حسین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی صحیح اشاعت کا یہ اعلان تھا کارواں، حقیقی دین کی وضاحت کے لیے تھا یہ کارواں۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیے گا، تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں بھی طالب علم ہوں تاریخ کا، اور میرے آپ بھائی جانتے ہیں کہ میں تاریخ کو ذرا دقت سے پڑھ رہا ہوں، اور پڑھ کے پھر صرف اپنے پاس نہیں رکھتا، اس کو مومنین تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ نبی معظم کے بعد حکمران جب آئے تو پہلا بندہ جو بطور گورنر شام بھیجا گیا، اس کا نام ہے یزید بن ابی سفیان۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے جو جملہ عرض کیا، اس کا نام کیا ہے؟ یزید بن ابی سفیان۔ ابو سفیان کی سفارش پہ بطور رشوت اس کے بیٹے کو شام کا گورنر بنایا گیا تھا۔ اس کا نام ہے یزید بن ابی سفیان۔ انتقال کر گیا، اس کے دوسرے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان کو شام کا گورنر بنایا گیا۔ 20 سال تک یہ گورنر رہا۔ معاہدہ حکمین آپ جانتے ہوں گے، معاہدہ حکمین، جنگ صفین کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا حکمین والا۔ 2 بندے تھے، ایک ابو موسیٰ اشعری، ایک عمرو بن عاص۔ دومت الجندل میں وہ دونوں بیٹھے، لمبی بات ہے چھوڑ رہا ہوں۔ جو بھی ہوا، ابو موسیٰ اشعری کی سادگی اور اس کی عیاری، اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ ایک طرف معاویہ بن گیا حاکم، دوسری طرف علی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد مولا حسن، مصالحت کے بعد مولا حسن نے اقتدار چھوڑ دیا۔ آپ کی توجہ ہے؟ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پریشان نہ ہو جائیے گا، میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ مولا حسن نے اقتدار چھوڑ دیا۔ چھوڑا جب اقتدار تو لوگ کہتے ہیں کہ حسن نے بڑا کام کیا، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرا۔ میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں،
بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے. مجھے بڑے حوصلے سے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا. دیکھیے گا مولا حسن کا کام کتنا بڑا ہے. مولا حسن کا کام کتنا بڑا ہے. دیا کیا تھا؟ اقتدار. دیا کیا تھا؟ اقتدار. اقتدار کی حیثیت کیا ہے؟ جو دیا تھا اس کی حیثیت کیا ہے؟ چلو اگر آپ کی توجہ نہیں تو میں عرض کرتا ہوں. دربار خلافت میں بیٹھے ہوئے ہیں مولا علی، اپنے اس جوتے کو سی رہے ہیں جو زیادہ سینے کے قابل نہیں. عبداللہ ابن عباس آ جاتے ہیں، مولا دیکھ کے کہتے ہیں عبداللہ اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ علماء پڑھتے ہیں کہ عبداللہ نے دیکھ کے کہا مولا اس جوتے نے آپ کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، اس لیے میں اس کی قیمت نہیں لگا سکتا. اگر کسی اور کا ہوتا تو کوئی مفت میں بھی نہ لیتا. اگر کسی اور کا ہوتا تو کوئی مفت میں بھی نہ لیتا. علی دیکھ کے فرماتے ہیں عبداللہ جتنی تمہاری نظر میں اس جوتے کی قیمت ہے میری نظر میں تمہاری حکومت کی اتنی قیمت بھی نہیں. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں. تمہاری حکومت کی قیمت میری نظر میں اس جوتے سے بھی کم ہے. حسن نے دیا کیا تھا؟ جو جوتے سے بھی کم تھا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. حسن نے دیا کیا تھا؟ جو جوتے سے بھی کم تھا. لکھوایا کیا تھا؟ آج کے بعد شام کا امیر قرآن پہ بھی عمل کرے گا، سنت پہ بھی عمل کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ یزید تو واضح تھا نا، اس کے چہرے پہ کئی نقاب تھے. صحابی کا نقاب بھی تھا، کاتب وحی کا نقاب بھی تھا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. کاتب وحی کا بھی نقاب تھا، امت کے ماموں ہونے کا بھی نقاب تھا. کئی نقاب تھے. حسن نے اقتدار جو جوتے سے بھی کم تھا وہ دیکھے. لکھوایا کیا کہ آج کے بعد قرآن پہ بھی عمل کرے گا، سنت پہ بھی عمل کرے گا. اس نے لکھ دیا، سائن کر دیے، گویا مان لیا کہ آج تک نہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ سنت پہ عمل. بڑی مہربانی. اقتدار چلا گیا اس کے پاس. 20 سال پھر اس نے حکومت کی. مجموعی طور پہ لو میں اپنے موضوع کو بھولا نہیں کرتا، میں موضوع پہ رہ کے پڑھنے کا عادی ہوں. یزید بن ابی سفیان سے لے کے یزید بن معاویہ تک مسلسل شام میں حکومت رہی ہے بنی امیہ. اور جتنا دین وہاں تو پہ تھا نا اس کی ترویج کی تھی بنی امیہ نے. وہاں پہ اسلام کی تصویر وہی تھی جو بنی امیہ کی بیان کردہ تصویر تھی. آپ توجہ فرما رہے ہیں. بڑے حوصلے سے یہ جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. شام میں جو دین تھا وہ پہنچایا تھا بنی امیہ نے. کربلا کے واقعات پڑھوں آپ کی خدمت میں تو وقت لگے گا. کربلا میں جو میمنہ کا فوج یزید کا بندہ ہے نا اس کا نام ہے عمر بن حجاج زبیدی. نام آپ کو یاد نہیں رہیں گے، میری ذمہ داری ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ عمر ابن حجاج زبیدی جو فوج یزید کی میمنہ کا سربراہ ہے. لڑنے سے پہلے تعداد کتنی تھی آپ جانتے ہیں، سامنے والوں کی تعداد کتنی تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں. دیکھ کے کہتا ہے لڑنا چاہتے ہو نا، سمجھا رہا اپنی فوج کو. جو خطاب کیا ہے اس نے اپنی فوج کو، کہا پتہ ہے کن بندوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ وہ بندے وہ ہیں نافذ البصیرہ جو مکمل بابصیرت ہے، فرسان الہجا فرسان المصر، اپنے اپنے شہروں کے سب سے بڑے بہادر ہیں. مجھے ماسٹر صاحب نے ایک بات آج کہی، پہلے بھی ان کا مجھے پیغام پہنچا.
کیا عرض کروں، تاریخ کربلا لوگوں تک پہنچی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دیکھ کے کہتا ہے لڑنا چاہتے ہو نا، اس یقین سے لڑو کہ تم اپنے امام کی اطاعت کر رہے ہو۔ نہیں، لفظ نہیں پڑھ سکتا، لفظ پڑھ نہیں سکتا جو اصلی لفظ ہے۔ یہ کہتا ہے ادھر دین ہے اور ادھر والے، میں احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں، جو اصلی جملہ ہے اس کو میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ اپنی فوج کو کہتا ہے دین سمجھ کے لڑو، تم دیندار ہو۔ نہیں، شاید میری بات نہیں آپ تک پہنچی۔ کہتا ہے یقین سے لڑو اس لیے کہ تم دیندار ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ بنی امیہ نے وہاں پہ دین کی تبلیغ ہی کچھ اس انداز سے کی تھی کہ لوگ یزید کے دین کو دین سمجھتے تھے، مصطفیٰ کے دین کو دین نہیں سمجھتے تھے۔ آپ بڑے سادہ لوگ ہوں گے، اگر آپ توجہ نہیں کریں گے، وہ جو بڑھ بڑھ کے حملے کرتے نا دین سمجھ کے کر رہے تھے۔ مولا حسین کے بندوں کو جو مار رہے تھے نا، وہ دین پہ پختہ یقین کی وجہ سے مار رہے تھے۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ بابا سے۔ لو، آپ کا عزیز ہوتے ہوئے بڑی احتیاط سے میں جملے کہہ کے آگے گزر گیا۔ فوج یزید والے بھی اپنے آپ کو دین پہ ہی سمجھتے تھے اور دین سمجھ کے حسین کے لشکر سے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ان کے پاس جتنا دین تھا وہ سارے کا سارا دین بنی امیہ کا بیان کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا ہم وارث دین ہیں، رسول کے رشتہ دار ہم ہیں، اور لوگ مانتے تھے اس بات کو، لوگ مانتے تھے اس بات کو۔ لوگ، میری بات ختم ہو گئی، جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا نا ساری تمہید باندھ کے میں وہاں پہ لے آیا۔ لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ واقعاً دین سمجھتے تھے۔ پہلا بندہ جو حقیقی دین کی تبلیغ کے لیے خاندان طہارت کا گیا ہے وہ توق اور بیڑیاں پہن کے سجاد گیا۔ میں نے ابھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، مسائل کے چند جملے بعد میں عرض کرنا ہے۔ حقیقی دین بتانے کے لیے جو پہلی ہستی خاندان طہارت کی اتنی دیر کے بعد شام گئی ہے، وہ توق اور بیڑیاں پہن کے مولا سجاد گئے۔ نہ بیان کرنے کا کسی میں حوصلہ ہے، نہ کوئی کرتا ہے، میں نے اپنے ذمے لیا ہے۔ شام کے بازار میں جا رہے تھے، ابراہیم بن طلحہ بہت بڑا بندہ ہے، حضرت طلحہ کا بیٹا ہے، نام ہے ابراہیم۔ جنگ جبل میں علی کے مد مقابل تھا اس کا باپ طلحہ زبیر۔ اب جانتے ہیں، میرا جملہ ضائع نہ ہو، میں ایک مفہوم عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ابراہیم بن طلحہ، نہیں طلحہ کی وضاحتیں نہیں کرتا، ابراہیم بن طلحہ معصوم قید کی حالت میں جا رہے ہیں، توق اور بیڑیاں پہنے ہوئی ہیں بازار میں، کندھا ہلا کے کہتا سجاد بتا تم جیتے ہو یا ہم؟ عجب نہیں ہے، جمل میں باپ مد مقابل تھا نا، ابھی جمل والی شکست ان کے ذہنوں سے نکلی نہیں۔ کہتا تم جیتے ہو یا ہم؟ حالت دیکھیے گا، حالت دیکھیے گا، منظر دیکھیے گا، تم جیتے ہو یا ہم؟ مولا توق اور بیڑیاں پہن کے کہتے ہیں ابراہیم تھوڑا انتظار کرو، اذان ہونے دو، اگر تو اذان میں محمد رسول اللہ کہا گیا نا تو پھر ہم ہی جیتے ہیں، ہم ہی جیتے ہیں۔ کتنا مشکل کام ہے سجاد کے ذمہ دین کا پہنچانا، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ صرف مسائل کے لیے یہ واقعات نہیں ہیں، یہ اسلام کی بقا کے
ضامن کا نام ہے سجاد۔ حقیقی اسلام پہنچایا ہے مولا سجاد، حقیقی اسلام پہنچایا ہے مولا سجاد۔ جا رہے ہیں اسی بازار میں ایک بوڑھا سا بندہ مولا سجاد کے سامنے آتا ہے، کتاب میری گاڑی میں پڑی ہے، سامنے آتا ہے، آ کے کہتا ہے معافی چاہتا ہوں۔ میں اس والے لفظ کہتے ہی نہیں، دیکھ کے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے سربراہ کو فتح دی اور تمہیں شکست۔ یہ جملہ کہنا تھا، مولا کی نظر اس کی طرف اٹھ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کریم امام کی جب اس پہ نظر پڑی نا، مولا کو ترس آ گیا اس پہ۔ کریم امام کو اس پہ ترس آ گیا۔ کریم امام دیکھ کے کہتے ہیں یا شیخ، اے شیخ، تو نے قرآن میں قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی والی آیت پڑھی ہے؟ کہتا ہاں پڑھی ہے۔ کہا وہ قربا ہم ہیں۔ صلوات پڑھیے گا بابا سے بلا۔ محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ شہیدان کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا، بلند تر صلوات۔ جناب علی قبلہ تشریف لے آئے۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ قبلہ آ جائیں تو میں بات کو مکمل کر کے آپ سے اجازت طلب کر لوں۔ میں نے زیادہ اب آپ کو زحمت نہیں دینا۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں یا شیخ، اے شیخ، تو نے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ والی آیت پڑھی ہے؟ کہتا ہے پڑھی ہے۔ کہا وہ قربا ہم ہیں۔ یہ پریشان ہو گیا، ہم تو سمجھتے تھے یہ باغی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں قربا ہم ہیں۔ مولا دے کے وہ آتے ذل قربا حقہ والی آیت پڑھی ہے؟ کہتا ہاں پڑھی ہے۔ کہا وہ قربا ہم ہیں۔ یہ اور پریشان ہوا۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں پڑھی ہے۔ کہا وہ اہل بیت ہم ہیں۔ جب کہا نا وہ اہل بیت ہم ہیں، پریشان ہو کے کہتا ہے ہم تو باغی سمجھتے تھے، تم خاندان طہارت۔ کتنا مشکل ہے سجاد کے لیے ذہنوں کا بدل، اور حالات وہ کہ جس میں تبلیغ کی تھی بنی امیہ نے قبلہ آ گئے۔ بس ثواب کی خاطر عرض کر رہا ہوں بڑا مشکل تھا خاندان طہارت کا کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا۔ اللہ بس ایک ہی جملہ عرض کرتا ہوں ثواب کی خاطر، یقیناً آپ کی توجہ ہو گئی ہے۔ صاحب جلاء العیون کہتا ہے جب زہرا زادیاں شام کے بازار میں گئیں نا، بدماشوں کی بھیڑ تھی، زہرا زادیوں کا قافلہ تھا، اور حالت یہ تھی کہ کبھی زہرا زادیاں اس دیوار کو لگتی تھی، کبھی اس دیوار کو لگتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کو سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی رب نہ دے۔ عزادارو، سہل ساعدی ایک نبی کا صحابی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں گیا نا تو میں نے دیکھا لوگ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی عید کی تیاری کر رہے۔ ایک چوک میں چند بندے کھڑے تھے، میں نے ان سے پوچھا یار کون سی عید ہے؟ میری نظر میں تو آج کوئی خوشی کا دن نہیں۔ کہا کون ہو؟
کہا مصطفیٰ کا صحابی، کہا پھر دعا کر آسمان سے عذاب آئے، زمین میں دھنس جائیں، کوئی عید نہیں، اسی محمد کی بیٹیاں آ رہی ہیں اور لوگ استقبال کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کو سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی کام نہیں۔ جب کہتا مجھے پتا چلا نا، میں چلتے چلتے مولا سجاد کے قریب گیا، میں نے دیکھا کہ اس قیدی کی حالت یہ ہے کہ اس کی پنڈلیوں سے تازہ خون بہہ رہا۔ اللہ کو سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی کام نہ دے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب یہ کیا نا، مخدوم مولا کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ مولا کی خدمت میں گیا، جا کے کہتا ہے مولا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، کوئی حکم ہو تو فرمائیے۔ کہا اگر کر سکتے ہو نا تو ان نیزے والوں کو کہو کہ نیزے آگے لے جائیں تاکہ لوگ سروں کا تماشا کریں، میری گھٹنوں کا پردہ بچ جائے۔ اللہ آپ کو سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی کام نہ دے۔ علماء فرماتے ہیں مولا نے کہا ایک کام اور کرو، اگر ممکن ہو تو چند چادریں لے کے آ جاؤ۔ عزادارو، یہ گیا بازار سے چند چادریں لے کے آ گیا۔ علماء کہتے ہیں جب چادریں لے کے آیا ہے نا، زیدی صاحب کے جملے ہیں، کہا کہ چادریں لے کے مولا سجاد کی خدمت میں جب آیا ہے نا، مولا نے دیکھ کے کہا اے سہل، یہ چادریں خود میری پھوپھیوں کے سروں پہ دے دو۔ عزادارو، پوچھو تو صحیح، زہرا زادیوں نے چادریں خود کیوں نہیں لی؟ اور خود تو تب لیتی اگر ہاتھ آزاد ہوتے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ کہا چادریں خود دے دو۔ علماء کہتے ہیں سہل چادریں دینے لگا، چادریں دیتے دیتے جب آخری کے قریب پہنچا تھا، پہلی کے سر سے چادر اتر رہی تھی۔ عزادارو، یہ چادریں اتارنے والے ہاتھوں سے چادریں نہیں اتار رہے تھے بلکہ نیزوں کی علیوں سے اتار رہے، اس لیے کہ جس بی بی کے سر سے چادر اترتی تھی تازہ خون بہنا شروع۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔